تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باڈی لینگویج اور ان کی لسننگ تھی. Between his two shoulders was the seal of the prophethood and he was the seal of the prophets. اس سیل کو دیکھ کے کون مسلمان ہوئے تھے؟ سلمان الفارسی. ان کو یہ بتایا گیا تھا ان کے ایک پریسٹ کی طرف سے، فائر ورشپر تھے، لیکن فائر ورشپرز کو بھی پتا تھا کہ ایک نبی نے آنا ہے اور اس کے سیل آف دا پروفٹس ہوگا بٹوین دا شولڈرز. تو وہ جو ان کا زورواسٹرینز کا ایک پادری تھا جو ذرا عقیدے میں ٹھیک تھا، توحید پہ تھا، یہ بالکل صحیح روایات سے ثابت ہے، اس نے سلمان الفارسی کو 3 نشانیاں بتائی تھیں. ان میں سے ایک یہ تھی کہ سیل آف دا پروفٹ. تو جب سلمان الفارسی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور سیل آف دا پروفٹس دیکھی تو اسی وقت جو ہے وہ کلمہ پڑھ لیا انہوں نے. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم had a physical seal on his body that Allah gave him and this was to be a sign by which he would be recognized. تو سلمان الفارسی نے جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز نبی. Whoever got to know him would love him and there was so much noor emanating from his body that people would come in awe. And those who described him will always say, I have never seen anyone like him before him or after him. جو بھی رسول اللہ کو دیکھتا تھا وہ کہتا تھا کہ میں نے ان جیسا حسن، ان جیسی پرسنالٹی نہ کبھی دیکھی، نہ کبھی دیکھنے میں آئی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم would resemble حضرت ابراہیم علیہ السلام. جب وہ گئے معراج پہ تشریف لے کر گئے تو صحابہ خود بتایا کہ I realized کہ میں بہت زیادہ ریزمبلنس ہے میری اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. جابر بن سامورہ رضی اللہ عنہ narrated that he was going home one day on a full moon and just happened to pass by the Prophet sallallahu alaihi wasallam and he was wearing a red covering and he said, I looked at the face of Prophet sallallahu alaihi wasallam and the full moon and the Prophet sallallahu alaihi wasallam was more beautiful in my eyes than the full moon. Prophet sallallahu alaihi wasallam کا چہرہ مبارک فل مون سے بھی زیادہ چمک رہا تھا اور خوبصورت تھا. اور Prophet صلی اللہ علیہ وسلم صفائی کا بہت خیال رکھتے تھے. پہلا کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، یہ میں نے پڑھا ہوا ہے، اس پہ پورا ایک خطبہ بھی دیا ہوا ہے، رسول اللہ کی 24 گھنٹے کی روٹین، اس پہ میرا ایک پورا خطبہ بھی ہے. سب سے پہلا کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے وہ مسواک کرتے تھے، اٹھتے ہی پہلا کام، بلکہ ان کے تکیہ پلو کے ساتھ مسواک ہمیشہ پڑی ہوتی تھی. تو صفائی کا بہت خیال رکھتے تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیڈ بریتھ کو ناپسند فرمایا. اوکے، تو اس لیے he would also advise the صحابہ to approach their wives with a good smell of the mouth. یہ اچھی بات نہیں ہوتی ہے. یہ چھوٹے چھوٹے مینرز ہیں جن کا ہمیں صفائی، جس کا ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. Many people accepted Islam just by seeing his face. اتنے لوگ تھے جنہوں نے صرف چہرہ دیکھا اور لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور کلمہ پڑھ لیا تھا، کوئی بات نہیں سنی. جن میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جیوز کے ریبائی، بہت بڑے ریبائی، درخت پہ چڑھے ہوئے تھے، اس انتظار میں تھے کہ کوئی نبی آ رہا ہے. سننے میں آیا کوئی نبی مائیگریٹ کر کے آ رہا ہے، درخت پہ چڑھے ہوئے تھے، پہلی نظر پڑی اور کلمہ پڑھ لیا کہ دس از اٹ، یہی ہے نبی. دس کین ناٹ بی دا فیس آف اے لائر. یعنی اتنا نور، اتنی نرمی، اتنی مسکراہٹ، اتنی وجاہت، اتنی خوبصورتی، اور جو دیکھتا تھا ہی وڈ فال ان لو ود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ یہ کہے بغیر نہیں اٹھتا تھا کہ واقعی ان جیسا میں نے آج تک نہیں دیکھا. ابن جاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، I have not seen anyone who smiled more than the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم. ترمذی کی روایت ہے، انشاءاللہ آپ کو پریزنٹیشن بھیج دوں گا. I have not seen anyone who smiled more than the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم. اب ذرا سلائیڈز آگے کرتے جائیے گا. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ The messenger of Allah took my hand and I said I love you O معاذ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ معاذ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. And he said and I love you O messenger of Allah. ان کی تو خوشی کا کیا اظہار ہوگا، رسول اللہ نے کہہ دیا میں تم سے محبت کرتا ہوں. اور انہیں کیا چاہیے؟ حضرت ظاہر ایک صحابی تھے جو ذرا دیکھنے میں اتنے اچھے نہیں تھے، ظاہر ہے کہ لکس اللہ بنانے والا ہے، تو he was someone who was famous as not very good looking at all. حضرت ظاہر ایک بار مارکیٹ میں کھڑے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے اور ان کو پیچھے سے ہگ کر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرت ظاہر ایک دم بوکھلا گئے، یہ کون ہے؟ پیچھے دیکھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. حضرت ظاہر پیچھے مڑے اور انہیں گلے لگا لیا کیونکہ اٹ واز این آنر فار ہم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق کیا
اور مارکیٹ میں آواز لگائی کہ who will like to buy this slave of mine, کون ہے جو یہ میرا سلیو خریدنا چاہے گا, کیونکہ مارکیٹ تھی. صدا لگائی تو حضرت ظاہر نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے کون خریدنا چاہے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ان کا ہاتھ پکڑا اور اونچی بولا, کہا کہ ظاہر اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے سامنے اپنی قیمت پتہ لگ جائے تو تمہیں ہر بندہ جو ہے وہ لینا چاہے گا. کانٹیکسٹ بتا رہا ہوں آپ کو. اور اعلان کیا کہ اس شخص کی اللہ اور اس کے رسول کے سامنے بہت قدر ہے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ تھا صحابہ کے ساتھ, ٹیم کے ساتھ. ٹیم بلڈنگ وہ کس طرح کیا کرتے تھے. ہی یوز ٹو آلویز انکریز دی سیلف اسٹیم آف ہز پیپل. آتے جاتے پازیٹیو کمنٹس. اب ہم کتنا فالو کرتے ہیں رسول اللہ کو, گھروں میں دیکھ لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چھوٹوں کے ساتھ شفقت, بڑوں کی عزت. یہ بیسک ہی چیز ہمارے گھروں سے مسنگ ہے. چھوٹوں کے ساتھ شفقت نہیں ہے. رسول اللہ تو کسی نوجوان کو دیکھتے تھے, اس کی تعریف کرتے تھے. اس کے کوئی ہیئر سٹائل کی بندہ تعریف کر دے, اس کے کپڑوں کی کر دے بندہ, اس کی کسی گفتگو کی تعریف کر دے بندہ, کسی چیز کی تعریف کر دے, وہ آپ کے مداح ہو جاتے ہیں ینگسٹرز. یہ بڑا ایک کامن سی بات ہے, سیدھی سی بات ہے. اسی طرح آپ بڑوں کو عزت دے دیں, وہ آپ کے مداح ہو جاتے ہیں. تو یہ بیسک چیزیں ہی جو ہیں ہم میں سے مسنگ ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا ہاتھ پکڑا کرتے تھے, جیسے معاذ بن جبل کا ہاتھ پکڑا اور انہیں کہا میں تم سے محبت کرتا ہوں, اور پھر یہ کہہ کے انہیں دعا سکھائی ربی آئینی اللہ ذکری کا و شکری کا و حسن عبادت کا. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ reports that it was not the nature of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم to talk indecently. نبی وسلم کی بالکل نیچر نہیں تھی کہ وہ سختی سے بات کریں, انڈیسنٹ بات کریں. nor did he engage himself in the use of obscene language. آج تک گالی نہیں دی, آج تک کوئی obscene بات نہیں کی. obscene بات سے مراد ہے کہ یعنی فحش گفتگو یا کسی اور قسم کی گفتگو. nor did he shout, shouting no. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ وہ ایک نظر ڈالتے تھے بس, اور اگلے کی جو ہے وہ جان نکل جاتی ہے. آج اگر آپ دیکھیں نا, ٹیچنگ میں بات بتائی جاتی بی اسرٹیو. کچھ ٹیچر ہوتے ہیں وہ شاؤٹ بہت کرتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاؤٹ کرنے سے میرا اگلوں پہ روب آ جائے گا. یہ ریکمینڈڈ نہیں ہے ٹیچنگ میں, آلدو کچھ ٹیچرز بہت کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ معاملہ حل ہو جائے گا. ہو سکتا ہے آن دا اسپاٹ شاید حل بھی ہو جائے, لیکن میں نے کچھ ایسے ٹیچرز دیکھے جن کی باڈی لینگویج بہت سٹرن ہوتی ہے اور اسرٹیو ہوتی ہے, اور وہ بس ایک کوریڈور سے گزرتے ہیں تو اگلے چپ ہو جاتے ہیں. ان کی ایک نظر پڑتی ہے تو بس اسٹوڈنٹس سمجھ جاتے ہیں کہ اب ہم نے ان کو نہ تنگ کرنا ہے نہ کوئی بات کرنی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی شاؤٹ نہیں کرتے. جب انہوں نے سمجھایا ہے تو بہت کامنس کے ساتھ سمجھایا ہے. جب انہوں نے سمجھایا ہے تو ایک نظر دیکھ کر ہی سمجھایا ہے, اور جب غصہ شو کیا ہے تو پھر غصہ ان کے چہرے سے واضح ہو جاتا تھا. اس طرح نہیں ہوتا تھا کہ ان کی آواز میں بہت شاؤٹنگ آ جاتی. تو یہ بہت ضروری کہ ہم بھی اپنے گھروں میں آوازوں کو دھیما رکھیں. یہ چیز بھی ہمارے گھروں سے بہت مسنگ ہے. ہمارے گھروں میں اکثر لڑائیاں ہوتی ہیں, شاؤٹنگ ہوتی ہے, بہت کچھ ہوتا ہے, اور انڈرسٹینڈبلی کبھی کبھی ہو جاتا ہے. ظاہر ہے انسان فرسٹریٹ ہو جاتا ہے, لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہر چیز میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی فالو کرنا چاہیے. And he would never shout or talk in the bazaars. He did not avenge a bad deed with a bad one. کبھی بھی رسول اللہ نے بیڈ ڈیڈ کو بیڈ ڈیڈ سے ایونج نہیں کیا. ہماری تو عادت ہے نا کہ جو ہم سے برا کرے ہم 10 ٹائمز اس کو آگے سے جواب دیں. وہ کہتے ہیں نا کہ پتھر کا اینٹ کا جواب پتھر سے, یعنی کہ اگلے نے تمہیں کچھ کہا ہے تو میک شور کہ تم بھی اس کا دل اس سے 10 ٹائم زیادہ دکھاؤ. حالانکہ قرآن کے احکامات کے خلاف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بری بات کا بری طرح سے جواب نہیں دیا, یا خاموشی اختیار کی, یا بات ہی کرنا پسند نہیں کی, یا پھر کوئی ڈگنیٹی کے ساتھ اچھی بات کی, and that's it. But forgave it, انہوں نے معافی فرمائی. And thereafter did not even mention it. کتنا اعلیٰ اخلاق تھا کہ اس کے بعد اس بندے کو شرمندہ کرنے کے لیے کبھی مینشن نہیں کیا. اس کی سب سے جو ہے وہ بہترین مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حبشی وہ جو تھے وحشی آتے تھے, کبھی ایک بار مینشن نہیں کیا ہے قاتل ہے میرے چچا کا. جب اس نے معافی مانگ لی تو بات جو ہے وہ ختم ہو گئی. اعلیٰ اخلاق کی مثال یہاں سے اندازہ لگائیں. جس جیو نے رسول اللہ پہ جادو کیا تھا, یہ بالکل صحیح روایات سے ثابت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف بھی کیا, اور کبھی اس کو ذلیل نہیں کیا ہے. کبھی اس کو محفل میں کہا کہ اس شخص نے میرے اوپر جادو کرایا تھا, ہی از اے کرسڈ یا سم تھنگ لائک دس. صرف ایک بار اس سے پوچھا تھا کہ تم نے میرے پہ جادو کیوں کیا تھا, حالانکہ وہ شخص رسول اللہ کے آمنے سامنے آتا تھا,
کبھی مینشن نہیں کیا, کبھی اسے روک کے نہیں کہا یہ اعلیٰ اخلاق, اس سے زیادہ اعلیٰ ترین مثال نہیں ہو سکتی. صرف ایک بار پوچھا تھا کہ وائی ڈیڈ یو ڈو اٹ, تو وہ اتنا شرمندہ ہوا, اس نے کہا پیسے کے لیے. یہ کنورسیشن تھی بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.